استنبول میں پاک افغان مذاکرات کا دوسرا دور ختم، مذاکرات 3 روز جاری رہنے کا امکان۔ آج مذاکرات کے 2 دور ہوئے۔ پاکستان نے پھر واضح کیا کہ افغانستان کو ہر صورت فتنہ الخوارج کو لگام ڈالنا ہوگی۔ مذاکرات میں پاکستان کا 4 رکنی وفد شریک ہے اور افغان وفد کی قیادت نائب وزیر داخلہ حاجی نجیب کر رہے ہیں۔ پاکستانی وفد نے زور دیا پاکستان پر حملے کرنے والے گروہوں کے خلاف مؤثر کارروائی کی جائے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کے مطابق پاکستان کی دوحہ مذاکرات کے تحت افغانستان کی صورتحال پر نظر ہے۔ امید ہے کہ افغانستان اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گا۔ افغانستان کی جانب سے پاکستان کے خلاف ڈیموں کے معاملات کافی عرصے سے چلے آ رہے ہیں۔ پاکستان دریائے کنڑ کے حوالے سے عالمی قوانین کی پاسداری کرے گا۔ پاک افغان مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو افغانستان سے کھلی جنگ ہوگی۔ بھارت کے خلاف ایک جنگ لڑ چکے ہیں۔ افغان طالبان بھارتی پراکسی کے طور پر ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے 2 ٹوک الفاظ میں بتا دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا آپشنز ہیں، بات طے نہ ہوئی تو پھر وار ہوگی۔ 4-5 روز سے کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ ہم نے 40 سال افغانوں کی مہمان نوازی کی۔ پہلے پاکستانی ہیں، پھر پنجابی ہیں یا بلوچ ہیں یا سندھی ہیں یا پشتون ہیں، تو پھر کیا ایسی بات ہوئی کہ ہم میں پھر فاصلے پیدا ہوئے، شکایات پیدا ہوئے؟ پاکستان میں دہشت گردی کا 2018 میں مکمل خاتمہ ہو چکا تھا۔ میرے بھائی اور بہنوں، یہ ہے وہ جو چپتا ہوا سوال جس کا ہمیں آج جواب تلاش کرنا ہے۔ بلوچستان پاکستان کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ، بلوچ رہنماؤں نے رضاکارانہ طور پر پاکستان سے الحاق کا فیصلہ کیا۔ اللہ نے بلوچستان کو بے شمار قدرتی وسائل سے نوازا۔ افسوس ہے صوبے کی دولت ابھی بھی زمین کے اندر دفن ہے۔ گزشتہ دہائیوں میں بلوچستان کو نظر انداز کرنا خود احتسابی کا لمحہ ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا خطاب، کہا کہ دور دراز علاقوں میں بجلی اور سڑکوں کی فراہمی بڑا مسئلہ ہے۔ بلوچستان کی ترقی پاکستان کی خوشحالی سے جڑی ہے۔ 2010 میں پنجاب نے NFC کی مد میں بڑی قربانی دی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منی کا دورہ مصر، قاہرہ میں اتحادیہ صدارتی محل میں مصری صدر عبدالفتاح السیسی سے ملاقات میں 2 طرفہ دیرینہ دوستی کا اعادہ کیا گیا۔ آرمی چیف نے خطے کے امن و استحکام میں کلیدی کردار پر مصری قیادت کی تعریف کی۔ مصری صدر نے عالمی اور امت مسلمہ کے لیے اہمیت کے حامل معاملات میں پاکستان کے مثبت اور فعال کردار کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی اسٹریٹجک مفادات اور عوام کے رابطوں کو مضبوط بنانے کے معاملات پر ہم آہنگی کی اہمیت پر زور دیا۔ آزاد کشمیر میں وزیراعظم کی تبدیلی کا فیصلہ، پیپلز پارٹی چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے متفق۔ بلاول بھٹو کی زیر سربراہی آزاد کشمیر پارلیمانی پارٹی اجلاس میں بڑا فیصلہ۔ وزیراعظم کی ممکنہ تبدیلی کے بعد وزیراعظم آزاد کشمیر کے نام پر بھی مشاورت۔ PP کے چودھری یاسین، چودھری لطیف اکبر اور سردار یعقوب وزیراعظم کے لیے مضبوط امیدوار۔ ایوان صدر میں PP اراکین کی صدر زرداری سے ملاقات، مشاورت جاری۔ ذرائع پیپلز پارٹی کے مطابق وزیراعظم انوار الحق کے خلاف عدم اعتماد لانے کے لیے نمبر گیم مکمل ہے۔ حتمی فیصلہ آج ہونے کا امکان۔ نون لیگ کو انوار الحق کی حمایت سے بدنامی کے سوا کچھ نہیں ملا۔ نون لیگ نے موجودہ وزیراعظم آزاد کشمیر کی حمایت ترک کر دی۔ وزیر مملکت برائے داخلہ سینیٹر طلال چودھری نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اب انوار الحق کو خود ہی سوچ لینا چاہیے۔ نون لیگ نے آزاد جموں کشمیر اسمبلی میں اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ موجودہ وزیراعظم آزاد جموں کشمیر باتیں بہت کرتے ہیں مگر کارکردگی صفر ہے۔ اب وقت آ چکا ہے کہ وہ فیصلہ کر لیں۔ تحریک لبیک پر پابندی، الیکشن کمیشن تذبذب کا شکار۔ TLP پر دہشت گردی ایکٹ کے تحت پابندی عائد کی گئی۔ پابندی کے باوجود TLP سیاسی جماعتوں کی فہرست میں شامل ہے۔ سیاسی جماعت پر پابندی صرف آرٹیکل 17 کے تحت ریفرنس کے ذریعے عائد ہو سکتی ہے۔ الیکشن ایکٹ کی شق 212 کے تحت بھی ریفرنس بھیجا جاتا ہے۔ دہشت گردی ایکٹ کے تحت پابندی سے TLP کی سیاسی حیثیت ختم نہیں ہو سکتی۔ TLP بطور سیاسی جماعت کمیشن کے ساتھ رجسٹرڈ رہے گی۔ موجودہ قوانین کے مطابق TLP انتخابات میں حصہ بھی لے سکتی ہے۔ کراچی میں SIU کی زیر حراست تشدد سے جاں بحق نوجوان کا پوسٹ مارٹم مکمل۔ عرفان کے جسم پر چوٹوں کے نشانات پائے گئے۔ موت کی وجہ کیمیکل ایگزامینیشن کے بعد معلوم ہو سکے گی۔ ایڈیشنل IG کراچی کا نوٹس، SSP کورنگی، انکوائری افسر مقرر۔ عرفان کی تدفین اس کے آبائی شہر بہاولپور میں کی جائے گی۔ مقتول عرفان بہاولپور سے پہلی بار کراچی گھومنے آیا تھا۔ SIU نے 4 روز تک حراست میں رکھا۔
SIO کی زیر حراست مرنے والے لڑکے عرفان کے جسم پر کوئی نشانات نہیں پائے گئے. ایڈیشنل IG کراچی کا دعویٰ. جاوید عالم اوڈھو کا کراچی کے درخشہ تھانے میں کمانڈ اینڈ کنٹرول روم کی افتتاحی تقریب میں خطاب. کہا کہ لڑکے موبائل فون سے تصاویر بناتے ہوئے دیکھے گئے تھے. ضابطے کے مطابق مجسٹریٹ کی نگرانی میں لاش کا معائنہ کیا گیا. SIO کی حراست میں نوجوان کی ہلاکت کا واقعہ مقدمہ لواحقین کے بجائے سرکاری مدعیت میں درج. صدر تھانے میں درج FIR کے مطابق پولیس پارٹی نے عرفان اور ساتھیوں کو مشتبہ جان کر حراست میں لیا. انٹیروگیشن کے دوران عرفان بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا. مقدمے میں سے 2 ASI اور 4 اہلکار نامزد. متوفی نوجوان عرفان کے اہل خانہ نے سرکاری مدعیت میں درج FIR مسترد کر دی. لواحقین کا سہراب گوٹ ایدھی سرد خانے کے باہر احتجاج کے باعث ٹریفک معطل, گاڑیوں کی لمبی قطاریں. نوجوان کی ہلاکت پر شہریوں کا اظہار مذمت. کہا کہ پولیس گردی نئی نہیں ہے, ایسے واقعات ماضی بھی ہوتے رہے ہیں. واقعے میں ملوث پولیس افسران کو گرفتار کر کے سخت سزا دی جائے. شہریوں کا مطالبہ. بیچارہ معصوم لڑکا تھا, اس کا کیا قصور تھا؟ اس کے ساتھ انہی کالی بھیڑوں نے تھانے کے اندر تشدد کر کے اس بیچارے کو جان سے مار ڈالا. یہ صرف ان اہلکاروں کے ساتھ کارروائی نہیں ہونی چاہیے بلکہ اعلیٰ حکام سے ہماری درخواست ہے کہ پوری ٹیم کے خلاف ان کو ایکشن لینا چاہیے. اس بار یہ اس کو جو مارا گیا ہے یہ غلط مارا گیا ہے, ناجائز مارا گیا ہے. اس کو ایسا کرنا نہیں چاہیے پولیس کو. آئندہ کچھ لوگ بھی ہوں گے اس کو بھی یہ چیز لگے گی کہ یہ غلط ہوا ہے, لیکن جو بھی ہوا ہے غلط. PIA کا برطانیہ کے لیے فلائٹ آپریشن. وزیر ایویشن نے آپریشن بحالی کا افتتاح کیا. برطانوی ہائی کمشنر اور دیگر آفیشلز کی تقریب میں شرکت. وزیر ایویشن نے کہا یہ کامیابی موجودہ حکومت کی ترجیحات کا درستی کا نتیجہ ہے. جب ہماری ایئر لائن پر پابندی لگی تو ملک کا امیج خراب ہوا. برطانیہ یورپ میں سفارتکاروں نے پاکستان کا مقدمہ بھرپور انداز میں لڑا. IMF کی ایک اور شرط پوری. ٹیکس پالیسی یونٹ فعال. وزیر اعظم کی منظوری کے بعد ڈاکٹر نجیب احمد میمن نئے ٹیکس پالیسی آفس کے پہلے DG تعینات. نجیب میمن کو 2 سال کے کانٹریکٹ اور اسپیشل پروفیشنل پے اسکیل پر ذمہ داریاں دی گئیں. نیا ادارہ ٹیکس پالیسی, محصولات کی پیش گوئی اور تحقیقی تجزیہ کرے گا, جبکہ FBI صرف ٹیکس وصولی اور انتظامی معاملہ سنبھالے گا. IMF کا تکنیکی مشن نومبر کے پہلے ہفتے پاکستان آئے گا اور اس آفس کو فعال بنانے میں معاونت کا جائزہ لے گا. پنجاب بھر میں دفعہ 144 کے نفاذ میں 8 روز کی توسیع. احتجاج, جلسے, جلوس, ریلیوں, دھرنوں پر پابندی عائد. محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق 4 یا زائد افراد کے عوامی مقامات پر جمع ہونے پر پابندی ہوگی. ہر قسم کے اسلحے کی نمائش پر پابندی ہوگی. لاؤڈ اسپیکر کا استعمال ممنوع. SP اسلام آباد انڈسٹریل ایریا عدیل اکبر کی مبینہ خودکشی. پولیس افسر کی ڈینگی ٹیسٹ مثبت آنے کی تصدیق. ڈینگی رپورٹ اور طبی بنیادوں پر رخصت کی درخواست منظر عام پر آ گئی. ڈینگی بخار کے باعث SP عدیل اکبر نے 3 روزہ طبی رخصت کی درخواست دی تھی. میڈیکل رپورٹ اور رخصت کی درخواست کے باوجود عدیل اکبر کو چھٹی نہ مل سکی. ٹک ٹاک کا بخار ایک اور جان لے گیا. شوہر کی فائرنگ سے زخمی 9 بیاہتہ لڑکی دوران علاج دم توڑ گئی. گلستان جوہر کے علاقے پہلوان گوٹ میں گزشتہ روز گھر میں فائرنگ سے زخمی ہونے والی 22 سالہ فرزانہ آج جنہ اسپتال میں دوران علاج زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئی. پولیس کے مطابق مقتولہ کے شوہر غلام مصطفیٰ کو اپنی اہلیہ کے قتل کے الزام میں گرفتار کر کے ملزمی قبضے سے آلہ قتل 9mm پستول برآمد کر لی گئی. عورت کی رضامندی کے بغیر عدالت خلا نہیں دے سکتی. سپریم کورٹ کا گھریلو تشدد اور عورت کو نکاح ختم کرنے کے حق سے متعلق اہم فیصلہ جاری. پشاور ہائی کورٹ اور فیملی کورٹ کا فیصلہ کالعدم. فیصلے کے مطابق تشدد کے لیے جسمانی زخم شرط نہیں بلکہ ظلم ہر ایسے رویے پر مشتمل ہے جو عورت کو دکھ, مایوسی اور اعتماد کی کمی سے دوچار کرے. اگر اثرات تکلیف دہ اور شدید ہوں اور ازدواجی زندگی گزارنا ناممکن ہو جائے تو یہ ظلم کہلائے گا. جسٹس عائشہ ملک نے 17 صفحات پر مشتمل فیصلہ تحریر کیا. PIA کا ایک اور انوکھا کارنامہ. دبئی سے ملتان آنے والی پرواز PK 222 کے درجنوں مسافروں کا سامان دبئی میں چھوڑ دیا. ملتان ایئرپورٹ پہنچنے پر مسافروں کو بتایا گیا کہ ان کا سامان طیارے میں موجود نہیں, دبئی میں رہ گیا ہے. مسافروں کا PIA کے خلاف ایئرپورٹ پر احتجاج.
दुश्मन की किसी भी जारहियत के खिलाफ फौज और अवाम सीसा पिलाई हुई दीवार साबित होंगे। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मर्दान के मुख्तलिफ जामियात और मदारिस का दौरा, तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त हुई। तर्जुमान पाक फौज ने पाकिस्तान अफगान कशीदगी, दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर इक़दामात और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। तलबा और असातिज़ा का गाजियान और शहदा को खराज तहसीन। सयूनी फौज की एक बार फिर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी। दीर अल बलाह में ड्रोन हमले में 2 भाई शहीद, खान यूनुस के करीब गोलाबारी से कई अफराद जख्मी। जंगबंदी के बाद शहुदा की मजमूई तादाद 93 हो गई। सर्दियां करीब आते ही इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। 15 लाख बेघरों को संगीन खतरा। इसराइल खुराक, खैमे और गर्म कपड़ों की फराहमी में रुकावट बन गया। शिमाली इलाकों में वापस आने वालों को बगैर फटे बारूद से खतरात लाहक। इमदादी ग्रुप ने खबरदार किया कि बगैर फटे धमाका खेज मवाद की सफाई में 20 से 30 साल लग सकते हैं। हमास और दीगर तंजीमों का गजा को टेक्नोक्रेट कमेटी के हवाले करने पर इत्तेफाक। आज़ाद कमेटी जंगबंदी के बाद गजा का इंतजाम संभालेगी। हमास की वेबसाइट पर फलस्तीनी तंजीमों का मुश्तरका बयान जारी। अरब और आलमी इदारों का ताउन भी शामिल होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि मुस्तक़बिल के गजा में हमास का कोई किरदार नहीं होगा। गजा को मुकम्मल तौर पर गैर अस्करी इलाका बनाया जाएगा। अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारी वजह से लोग भूख से मर रहे हैं। ऑस्ट्रेलवी रियासत तस्मानिया के सेनेटर निक मैकम ने इसराइली हामी सेनेटर को खरी खरी सुना दी। कहा कि इसराइली भूख को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसराइली हुकूमत को इसका जवाब देना होगा। इंतखाबी मुहिम के पहले दिन से मुखालफीन ने मुसलमान होने पर निशाना बनाया। न्यूयॉर्क के इलाके ब्रॉन्क्स में मस्जिद के बाहर जज्बाती तकरीर करते हुए न्यूयॉर्क मेयर के लिए डेमोक्रेट पार्टी के नामजद उम्मीदवार जोहरान ममदानी ने कहा कि उन पर इंतखाबी मुहिम के दौरान नस्ल परस्ताना और बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए हैं। बाद सियासी कमेटियों ने ऐसे इश्तिहारात चलाए जिनमें उन्हें दहशतगर्द जाहिर किया गया। बाबूसर टॉप और नारायण का गान के पहाड़ों पर बर्फबारी। पहाड़ों पर हर सू सफेदी छा गई। बर्फबारी के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा। सयाहों की बड़ी तादाद मौसम का लुत्फ उठाने बाबूसर टॉप पहुंच गई। बर्फबारी के बायस बाज़ मकामात पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। महकमा मौसमियात के मुताबिक बाबूसर टॉप और नारायण का गान में वक्फे से बर्फबारी का इम्कान।